حسن و فی الآخرۃ حسن. ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں نیکی کامیابی ہونے کے لیے دین دنیا سب کچھ دونوں ضرورت ہے. تو لہٰذا آپ کو ایک عالم, الحمدللہ یہ زمینہ, یہ پلیٹ فارم جو ہے اب اس ماحول میں فراہم ہوا. شیخ جواد مفید جو ہے اتنے 2 سال سے تقریباً اپنا خدمت انجام دے رہی ہے, اللہ کا ایک توفیق ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو بھی حصہ لینا ضروری ہے. باقی معاشرے میں کیا کس چیز کی ضرورت ہے, یہ تو بہرحال العلم خزائن, علم ایک خزانہ ہے, لیکن مفتاح سوال. اب اس کا چابی جو ہے سوال ہے. آپ سوال کرنا چاہیے علم کے بارے میں, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال. اب یہ دیکھنا کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے. ہمارا ایک مریض ہوا ہے, یعنی جامع میں اس طرح رسول نے فرمایا یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. لیکن آپ کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں مثلا قوم کی خدمت کرے, اپنی مثلا یعنی دین سے مراد کبھی محبت لے لو, ولایت لے لو, مختلف تعریف اسلام لے لو, یہ سب دین, انسانیت, اخلاق, یہ سب دین ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول سے فرمایا آپ کی پوری توجہ دین کے ساتھ رہنا. یعنی آپ کا یہاں آنا, آپ علم حاصل کرنا, آپ یا انجینئر بننا, سائنس, جو کچھ بھی حاصل کرے, یہ سب دین کی خدمت ہے. دین یہ نہیں ہے کہ صرف ہم قرآن پڑھیں تو یہی دین ہے, کیونکہ اس سائنس کے ذریعے سے, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ ایک بشر کو نجات دلا سکتے ہیں, اپنی قوم کو نجات دلا سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, آپ کی پوری توجہ دین کے ساتھ رہنا. آپ دہلی میں آ کے, دہلی میں بھی خدا ہے, اور اپنے وطن ہر جگہ, تو آپ دیکھنا آپ کا چلنا پھرنا, آپ کا مثلا علم حاصل کر, اس میں خدا کا رنگ ہے کہ نہیں. اگر خدا نہ ہو تو آپ کے علم میں پھر کچھ برکت نہیں ہے. دنیا میں آپ کو عزت نہیں رہے گا, لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہے. تو لہٰذا ہم آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے اس علم کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو, اور اپنی یعنی مثلا فرض کرے یا امامت, توحید, اس چیز کو آپ حاصل, اس کے بغیر جو ہے دنیا نہیں. تو دنیا میں بہت سے لوگ ابھی یعنی اقسام توحید کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا, میں تھوڑا سن رہا تھا. تو لہٰذا عزیزو انظر ما قال, یہ کہ کون کیا کرے, یہ مت دیکھنا یعنی کون کیا کہہ رہا ہے. آپ یہ کہیں کہ اس ٹیچر جو ہے اپنا ایک فلاں گروپ کا ہونا چاہیے, فلاں پارٹی کا ہونا چاہیے. رسول نے یہ نہیں فرمایا. یہ کہ کون کیا, دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر اچھے مثلا آپ کو علم ملے تو اس کے بعد جاؤ علم حاصل کرو. یہ مت دیکھو کہ ہمارے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں, وہ شہید ہے کہ نہیں, کیونکہ دیکھنا کہ کیا کہہ رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ, ایک اسلام کا امتیاز ہے, علم حاصل کرنا فریضہ ہے, چاہے یعنی مرد ہو یا عورت ہو. اسلام میں یہ امتیاز قرار دیا. نہیں, بہت سے مذاہب اس طرح ہے فلاں علم حاصل کرنے سے روکتے ہیں, لیکن دین اسلام کسی چیز کو روک ٹوک نہیں. اب جو کچھ علم حاصل کرنا ہے کر لو. کیوں, دین جو ہے, اسلام جو ہے, لا ریب ولا یعصم الا فی کتاب مبین, ہر چیز قرآن میں پایا جاتے ہیں. فطرت دین کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اور ایک جگہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی الحکمت ضال المومن, حکمت, ہنر, ہاں اب غیروں کے پاس, یہودوں کے پاس ابھی حکمت ہے, ہنر ہے. تو رسول نے فرمایا الحکمت ضال المومن, مومن کا ایک گمشدہ, کھویا ہوا ایک چیز ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں مثلا یعنی ایک سائنٹسٹ کو ہونا یا چاند پر جانا ایک ہنر ہے. تو یہ ہنر ہم لوگوں کو ہونا چاہیے, کیوں, یہ ایک مومن کا کھویا ہوا چیز ہے, گمشدہ ہے. اچھا فخذوہ, اس ہنر کو لے لو, ولو بید الکافر, کافر کے پاس اگر کوئی ہنر ہے تو ہم حاصل کرو. ہاں, یہ کہتے ہیں کہ یعنی اطلب العلم ولو بالسین, علم حاصل کرو چین تک بھی تمہیں, کیونکہ اس زمانے میں چین میں شاید فرہنگ کلچر کے لحاظ سے مثلا دور دراز علاقے میں کچھ چیزیں, تو رسول نے فرمایا یعنی چین تک بھی جانا پڑے. آج آپ اپنی وطن چھوڑ کے دہلی آیا, کیوں, دہلی میں آپ کو کچھ علم حاصل, یعنی اس کالج میں کچھ علم, یعنی ایک اچھے علم مل رہا ہے. تو رسول نے فرمایا کہ چین تک بھی جانا پڑے لیکن حاصل کر کے اپنی جامع کی خدمت کرو. تو انشاءاللہ امید ہے آپ انشاءاللہ آپ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, آپ کو کیا مشکلات کر, کیونکہ اب یہ ممبر تو ایک یعنی ون سائڈ ہوتے ہیں, تو ہم گفتگو کے ذریعے سے. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب جو ہے ایک قوم کا نمائندہ ہے, سفیر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, ہر انسان کو فطرت الہی کے ساتھ خلق کیا.
لیکن وہ اکثر ہم لا یعلم اکثر نہیں جانتے، لیکن آپ لوگوں کو جاننا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک نمائندہ بنا کے صرف یہ نہ سوچنا کہ میں اپنی گھر آباد کروں، بلکہ ایک قوم سمجھ کے، ایک ملت سمجھ کے، اپنے ڈسٹرکٹ کو، اپنی اس قومیت کو، شیعت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ انشاءاللہ یہ کوشش کریں، کیونکہ ہر مذہب جو آپ دیکھتے ہیں اپنی مذہب کے ساتھ کتنے لگاؤ، لیکن ہمارے دین جو ہے حق ہے، یہ دین جو ہے مثلا ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یعنی علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدون، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. تو ہم شیعہ علی اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں سائنس کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو آؤ میرے پاس، میتھ کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہو تو آؤ، تب ہم شیعہ علی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کچھ علم نہ ہو، کچھ تجربہ نہ ہو تو ہم شیعہ علی نہیں ہیں، کیونکہ ہم علی کو جب اپنا امام مانتے ہیں تو علی فرماتے ہیں کہ سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. علی علیہ السلام فوراً جواب دیتے ہیں. تو اس دنیا میں بھی حقیقی شیعہ یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس انسانیت ہو، اخلاق ہو. بہرحال حال حاضر آپ دیکھتے ہیں ہمارے جامع کا یہ حالت جو ہے اسی جہالت کی وجہ سے، اسی کم تجربے کی وجہ سے یہ حالت ہے. اب اس چیز کو سدھارنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر بھیجا اور اس علم کے ذریعے سے، نہیں تو بہرحال وہاں کی حالت تو آپ جانتے ہیں. کبھی ڈاکٹروں کا تقسیم ہوا، ڈاکٹر کا ایک پیشہ کیا آتے ہیں مریض کو علاج کرنا، چاہے بدھسٹ ہو چاہے ہندو ہو، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارا وہاں دیکھ رہا ہے تقسیم فلاں مثلا یہاں کیمپ لگایا وہاں کیمپ لگایا، عالموں میں تقسیم ہونا، یہ چیز جو ہم قوم کو پسند نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں تو بہت سے احادیث روایت ہے، تو اس طرح یہ توحید اور یہ مثلا احکام کا جاننا، واجب کا جاننا، حرام کا جاننا اب سب کے لیے واجب ہے. ممکن آپ لوگوں کا رشتہ الگ الگ ہو، لیکن یہ نماز ہر ایک کے لیے واجب، عقائد ہر ایک کے لیے واجب. تو ایسے کلاسے یہاں ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے باعث ہمارے قوم کے لیے باعث فخر ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ ہمیشہ کامیاب رہیں. پروردگار محمد اور محمد ہمارے اس طلاب عزیز جس مقصد کے لیے اپنے وطن کو، اپنے یعنی ماں باپ رشتے داروں کو چھوڑ کے اس جگہ پہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے، پروردگار ان کی جو بھی حاجات ہو یا حاجات کو روا فرما. پروردگار بحق محمد وال محمد یعنی جن لوگوں کو مشکلات ہو، پریشان ہو، بحق محمد وال محمد ان کے ہر مشکلات کو آسان فرما. تمام مریضہ کو شفا عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.